برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، معزز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین جو نام مصطفیٰ چومے
دنیا کے اندر انسان کسی بھی چیز کو اگر زیادہ کرتا ہے تو اس سے اکتایا جایا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے اگر روزانہ ایک دال ہی دی جائے کھانے کے لیے تو آپ کہیں گے نہیں یہ بہت زیادہ ہوگی، روزانہ دال میرے سامنے روزانہ دال ہے۔ اسی طرح روزانہ اگر آپ کو روٹی کھانے کو دی جائے تو اس سے بھی انسان اکتا جائے گا کہ کچھ اور لائیے، کچھ اور لائیے۔ ایک ہی چیز بار بار انسان کھائے تو اس سے اکتا جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے تم ذکر رسول کرتے جا رہے ہیں، اس سے کبھی اکتا کیوں نہیں رہے؟ ذکر رسول جو کر رہے ہیں وہ اس سے اکتا نہیں رہے کہ کہتے کیوں نہیں کہ ہم کتنا ذکر رسول کریں، روزانہ ذکر رسول، ہماری طبیعتیں بھر گئی، اس سے کیوں نہیں کہتے؟ اس طرح انسان اپنے کھانے سے اکتا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی طرح کا کھانا اس کو دے دیا جائے تو وہ اس سے اکتا جایا کرتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی دوسرا کھانا دے دیا جائے۔ تو یہ جو ہے کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ انسان، زندہ انسان کو پڑتی ہے۔ گویا کہ ہم اپنی زندگی کا دور لگائیں تو ہمارے سامنے ہزاروں روٹیاں ہیں، ہزاروں چاول کی کتنے چاول ہمارے سامنے، ہزاروں گوشت ہے ہمارے سامنے، ہم نے زندگی گزار دی کھاتے کھاتے۔ تو گویا کہ یہ کھانے کی غذا اور کھانے کی ضرورت انسان کو، زندہ انسان کو پڑتی ہے، کسی مردہ انسان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کبھی کسی مردے نے آپ سے روٹی نہیں مانگی، کبھی کسی مردے نے آپ سے پانی نہیں مانگا، اس لیے کہ یہ غذا جو ہے زندوں کی ضرورت ہے، اس لیے اسے زندوں کو ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ تو یہ جو ہماری جو غذا ہے یہ ہمارے بدن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے ہمارا بدن صحیح رہتا ہے۔ اگر ہم اسے نہ کھائیں تو ہم بیمار ہو جائیں، اگر ہم اسے نہ کھائیں تو ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو گویا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، زندوں کی ضرورت غذا ہے، اس لیے ہم اس سے اکتاتے نہیں ہیں۔ لیکن ذکر رسول جو ہے وہ ہماری روحانی غذا ہے، ذکر رسول ہماری روحانی غذا ہے۔ اس لیے جب بھی ذکر رسول کیا جاتا ہے تو مومن کو ایک تازگی ملتی ہے، ایک چاشنی ملتی ہے، ایک نیا پن ملتا ہے، ایک نئی جدت ملتی ہے، ایک نیا ولولہ ملتا ہے، ایک نیا جوش ملتا ہے۔ ہر بار ذکر رسول کیا جائے تو ہر بار اس کو نئی چاشنی ملتی ہے۔ اب وہ ذکر رسول میں جاتا ہے تو اسے نئی تازگی آتی ہے۔ کبھی بھی مومن ذکر رسول سے اکتاتا نہیں ہے، ہر بار جب ذکر رسول کیا جائے تب اسے نئی مٹھاس ملتی ہے، نئی شدت ملتی ہے، نئی چاشنی ملتی ہے۔ اب سمجھ لیجئے جو ذکر رسول میں نہ جاتا ہے، خود نہ جانے سے وہ دوسروں کو روکتا ہے اور کہتا ہے ذکر رسول میں نہ جاؤ، ذکر رسول نہ کرو، تو سمجھ لو کہ وہ زندہ انسان نہیں ہے۔ وہ جس طرح زندہ انسانوں کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی مردہ انسانوں کو غذا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب جو انسان ذکر رسول میں خود بھی نہیں جا رہا ہے، نہ جانے سے روک رہا ہے لوگوں کو، تو سمجھ لو کہ وہ دنیا میں رہ تو رہا ہے لیکن اس کی زندگی مردہ جیسی ہے، اس لیے کہ مردہ انسانوں کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھی ذکر رسول سے اکتا گیا ہے، اس لیے کہ اکتانے والا، ذکر رسول سے اکتانے والا مومن نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذکر رسول سے اکتانے والا تو مومن ہوا ہی نہیں کرتا، بلکہ مومن کو تو اس سے اور چین آیا کرتا ہے۔ آج کی رات یہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لوح محفوظ سے قرآن پاک کو اتارا اور پھر لوح محفوظ سے 30 برس میں یہ مدت دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبریل امین لے کر کے آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، قرآن پاک جیسے حالات، جیسی ضرورت ہوتی ویسی آیتیں اترتی رہتی، یہاں تک کہ اس کی تدبیر سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جیسے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ رات اتنی عظیم اور برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق
بنی اسرائیل کے بری کامل حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طویل عمر عطا فرمائی تھی کہ وہ دن کو اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ دن میں کفار سے جہاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی انہیں کہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتے تھے اور کفار سے لڑا کرتے تھے۔ کفار آخر پریشان ہو گئے کہ کس طرح سے حضرت شمعون پر غلبہ پایا جائے، کس طرح سے ان پر قابو پایا جائے۔ آخرکار انہوں نے کس طرح سے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ حضرت شمعون کو کسی طرح سے گرفتار کر کے کسی طرح سے زنجیروں میں جکڑ کر کے ہمارے حوالے کر دے۔ بیوی لالچ میں آ گئی اور اس نے جب آپ پر نیند طاری ہوتی ہے اور نیند طاری ہوئی آپ کو موٹی موٹی رسیوں سے باندھ دیا۔ آپ جب بیدار ہوئے اپنے اعضاء کو حرکت دی، فوراً رسیاں وہ ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا مجھے کیوں باندھ دیا تھا؟ وہ بے جان محبت کا بہانہ بنا کر جھوٹ کہنے لگتی ہے کہ میں تو آپ کی طاقت کا آزما رہی تھی، دیکھو تو آپ کی طاقت کتنی ہے۔ آخرکار ایک مرتبہ وہ ناکام ہو گئی، دوسری مرتبہ جب آپ پر نیند طاری ہوتی ہے پھر آپ پر موٹی موٹی زنجیروں سے باندھ دیتی ہے، پھر آپ جب پھر بیدار ہوتے ہیں پھر اپنے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، وہ زنجیریں بھی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہیں۔ آخرکار وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آخر آپ نے پھر پوچھا کہ کیوں باندھ دیا تھا؟ پھر کہنے لگی میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، مجھ پر دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی، لیکن میرے جو ہے سر کے بال، اگر میرے سر کے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں نہیں بول سکتا۔ ان کے سروں کی بالا لمبائی بہت زیادہ طویل تھی، چنانچہ بیوی سارا ماجرا سمجھ گئی۔ اب جب دوبارہ آپ پر نیند طاری ہوتی ہے آپ کو پھر آپ کے بالوں سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے آپ نے بڑی حرکت کی لیکن پھر نہ کھل پائے، چنانچہ اس بے وفا بیوی نے آپ کو ان کفاروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ کو ایک سندوق سے باندھ کر کے آپ کو طرح طرح سے ظلم کیا، آپ کے ناک کان کاٹ لیے اور آپ کو اس طرح سے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بری کامل کی بے کسی پر اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قہر و غضب کی بجلی ان کفار پہ گری اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے، اور اسی طرح ان کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کے سامنے ان کی یہ ساری باتوں کا ذکر کیا کہ وہ دن کو عبادت کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور کفار سے جہاد بھی کرتے تھے، صحابہ کرام بڑے بے چین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کی عمریں بھی اتنی طویل تھی، 1000 برس عمر ہوا کرتی تھی، اتنی عبادت کرتے تھے وہ، ہماری عمریں تو بھی اتنی کم ہیں کہ ہم اپنی عمروں کا حال یہ ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ 60-70 برس عمر ہوتی ہے، ان میں سے زیادہ تر کھانے میں گزر جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس طرح سے پچھلی امتیں ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گی تو اس طرح سے ہمارا کیا حل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں غمگین نہ ہوئیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، اگر اللہ کی امت، اللہ آپ کی امت یہ شب قدر میں اگر یہ عبادت کر لے گی تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جیسی عبادتیں، شب قدر جیسی راتیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں، شب برات جیسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان راتوں میں ہم اگر خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے تو یقیناً پچھلی امتوں کی عبادتوں سے بڑھ جائیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا مولا تو ایسے ایک انسان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر کے فساد کرے گا، جو خون میں خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں لگا ہوا ہے، اس طرح سے وہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا ہم ان بندوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ بندے تیری عبادت کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ
روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ 4 جھنڈوں کے ساتھ نزول زمین پر فرماتے ہیں. ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر گاڑ دیتے ہیں اور ایک جھنڈے کو بیت المقدس کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں. ایک جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں اور ایک جھنڈے کو کوہ طور پر گاڑ دیتے ہیں. پھر حضرت جبریل امین فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ ہر مسلمان کے گھر میں جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو کہ کون کون اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہو اس سے جا کر کے مسافہ کرو اور اسے سلام کرو. اس طرح سے وہ سارے فرشتے ہر جگہ پر پھیل جاتے ہیں اور سلام اور تسبیح بیان کرتے ہیں, انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن وہ گھر جس میں کوئی ناپاک انسان رہتا ہو, وہ گھر جس میں کوئی جنبی رہتا ہو, وہ گھر جس میں کوئی شرابی رہتا ہو, وہ گھر جس میں کوئی قطع تعلق کرنے والا رہتا ہو, ایسے گھر میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان گھروں میں بھی فرشتے نہیں داخل ہوتے. آج ہمارا حالات یہ ہے کہ ہم گھروں میں تصویریں لگائے ہوئے ہیں, اپنے باپ کی تصویر لگائے ہوئے ہیں, اپنے بیٹے کی تصویر لگائے ہوئے ہیں, کبھی اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائے ہوئے ہیں, اسے ایسے سجا لیا ہے, اس پر مالائیں لگا دی ہے جیسے کہ ہندوؤں کے اندر رسمیں آ جاتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں کہاں سے آ گئی؟ اگر تصویر کو جائز ہوتی, اگر تصویر کو اس طرح سے فوٹو کر کے لگانا جائز ہوتا تو آج سب سے زیادہ رسول پاک کی تصویر ہوتی. اس لیے جس کے گھروں میں بھی تصویریں ہیں, محبت الگ چیز ہے, اپنے پیر سے محبت الگ چیز ہے, اپنے پیر سے محبت الگ چیز ہے, بیٹوں سے محبت الگ چیز ہے, لیکن ان کی تصویریں نہ لگائیں. اگر رکھنا ہی ہے تو ان کو چھپا کر رکھیں, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ہے تصویروں کو بھی اپنے گھروں میں سے جو ہے نکال کے رکھیں. یہ سب تصویروں کو رواج بالکل ختم کریں گھروں میں سے. شب قدر جب آتی ہے, اگر یہاں پر شب قدر کی علماء اکرام نے بڑی بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں. شب قدر آتی ہے تو اس رات میں نہ رات زیادہ سرد ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اس رات کو جو ہے بارش بھی نہیں ہوتی. اس کی صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر کرن کا سورج طلوع ہوا کرتا ہے. یہ بعض علماء کرام نے اس کی جو ہے علامتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور اپنی رضا کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بندہ کرتا رہے تاکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں مخفی نہ ہو. اسی طرح ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچتا رہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے مجھ سے اور اس کی طرح سے مجھے نہ پکڑ لیا جائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شب قدر میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا, پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا, پھر فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ شب قدر پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے, تیسرے عشرے میں شب قدر ہے. اس لیے آپ شب قدر کو تلاش کرو تو لاسٹ عشرے میں تلاش کرو. شب قدر کبھی بدلتی رہتی ہے, کبھی 21 کو ہوتی ہے, کبھی 23 کو ہوتی ہے, کبھی 25, کبھی 27 کو ہوتی ہے, کبھی 29 کو ہوتی ہے. لہٰذا اسے تاک راتوں میں تلاش کرو اور تاک راتوں میں تلاش کریں. ہر تاک رات میں بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. ہو سکتا ہے کہ اس رات میں شب قدر ہو, اس رات میں شب قدر ہو, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑا انعام ہوگا. اگر بیان کیے جائے تو لیلۃ القدر میں بھی اتنا طویل بیان ہو. پھر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اسی حدیث کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اس قدر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ نے جامع مسجد جہاں پر تھی اپنے ہر مسجد کے ستون کے بعد ایک ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کو وصال کے بعد بھی دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے گھر جا کر کے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے
پاک کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، آنکھوں سے لگانا ہر طرح سے عبادت ہے۔ قرآن پاک کا اگر ہم ہر ایک حرف پڑھیں گے الف لام میم، تو یہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے۔ اس کے پڑھنے پہ انسان کو 30 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ اس طرح سے انسان کو سننے پر اور زیادہ ثواب اس کا ملا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کے اس کی زبان نہیں چلتی، وہ زبان رک رک کے پڑھتا ہے، ایسے شخص پر شاپ ہوتا ہے پڑھنا، اس کو ڈبل ثواب ملا کرتا ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قرآن عربیہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت فرمایا ہے۔ دنیا کی لاکھ لوگ کو طاقت کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آج کل دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے کہ بعض ممالک کے اندر لوگوں نے صورتیں بدل دی، نیا اپڈیٹ نکال دیا قرآن پاک کا کہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد ہے، اس کو نکال کے دوسرا نام رکھ دیا گیا اس کا۔ ایسے دنیا کی اس میں تبدیلی کر دیں کس نہیں کر دیں، لیکن سینوں سے کیسے نکال پائیں گے قرآن پاک کو؟ اس طرح سے دنیا کی جو دوسری کتابیں تھی اللہ نے نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، لیکن اللہ نے کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ اللہ نے لیکن جب قرآن پاک نازل فرمایا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب جو کوشش کر لے تو قرآن پاک کو نہیں مٹا سکتا۔ امریکہ کے اندر ایک شخص نے ایک سافٹ ویئر ایجاد کیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا۔ آپ اس کے سامنے ایک زبان رکھ کے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو مسٹیک ہوتی اور مسٹیک کو بھی کریکٹ کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے کئی طرح سے جانچ کی، پڑتال کی، اور ہر طرح سے اس کو صحیح پایا، وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ آخرکار جب دیکھا کہ تجربہ ہو گیا اس کا، تو انہوں نے مولانا صاحب کو بلایا اور کہا کہ آئیے اب ہم قرآن پاک کو تمہارے چیک کرتے ہیں، اس کے اندر غلطی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اتنے دنوں سے تم یہی سازش رچ رہے تھے کہ قرآن پاک کو چیک کرنا۔ آخرکار وہ اس وقت تیار ہو گیا اور سوچا کہ ٹھیک ہے چلیے قرآن پاک کو بھی آپ کے تمہارے چیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی ٹرانسلیٹ بٹن پر دبایا اور قرآن پاک کو رکھا، جیسے ہی وہ دوسری زبانوں میں جو کرتا تھا لال نشان لگ کر کے آتا تھا، غلطی نشان دکھا دے گا کرتا تھا کہ یہ غلطی ہے دوسری زبانوں کے اندر، لیکن جیسے ہی اس نے قرآن پاک کو رکھا اور انٹر بٹن پریس کیا، جیسے ہی اس نے دبایا تو دیکھا کہ وہاں لال نشان کو الگ کر کے اس کے کمپیوٹر میں زیرو کا نشان بن کے آ گیا، اس نے لینا ہی بند کر دیا اسے، اور جو انسان اس پر وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ غلطی کا، فوراً اس کے منہ سے ایک چیز نکلی اور نیچے گرا زمین پر، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نازل فرمایا تو یہ انسان کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان اس کا بدل لا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورہ کوثر کو 3 دن تک خانہ کعبہ پر لٹکتی رہی، اور جو عرب کے فصیح بڑے بڑے فصیح تھے، عربی زبان کا مطلب بھی، ان سے کہا گیا اگر قرآن پاک اگر تم کہتے ہوئے کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کے مثل ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، فاتو میں صورت مثل، اس کے مثل ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سارے اپنے گواہوں کو بلا لاؤ، اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ، اور پھر اس کے مثل ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ لیکن 3 دن لٹکنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کے مثل ایک صورت بھی لا نہ سکا، اور وہ عاجز ہو گئے۔ تو قرآن پاک بھی اللہ کا ایسا کلام ہے کہ کوئی بڑا سا بڑا جو ہے اس پر کیا ہے نہیں لا سکتا اس کا مثل۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے، چاند کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنی زوجہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کبھی دیکھتا ہے کہ چاند کو بہت خوبصورت ہے کہ میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے،
چاند میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے تو میری بیوی کو طلاق، میری بیوی کو طلاق۔ اب یہ اس نے کہہ دیا، چاند تو دیکھنے میں ہے کہ ایک چاند زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے۔ شعر ہے اس پر کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت بہلول اس زمانے میں ایک ولی کامل تھے۔ بہلول اپنے ساتھ ایک طالب علم کو گاؤں سے لائے اور کہا کہ چلو علم دین حاصل کرنا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آیا اور ان کے روٹی ٹکڑ پر گزارا کر رہا تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ استاد صاحب میں علم دین حاصل کروں گا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ 1 لاکھ روپے کا، ایک مسئلہ 1 لاکھ روپے کا۔ آخر وہ شاگرد سوچتا ہے ایک مسئلہ 1 لاکھ روپے کا، دیکھا استاد صاحب کی چپلیں ٹوٹ رہی ہیں، ان چپلوں کو اٹھاتا ہے اور جاتا ہے اس کے پاس، موچی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے ذرا میرے استاد کی چپلیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کو سی دیجیے، میں ایک مسئلہ بتاؤں گا اسے، میں ایک مسئلہ تمہیں بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا مسئلہ اپنے پاس رہو، پیسے ہو تو لو۔ وہ کہتا ہے اچھا 2 مسئلے بتاؤں گا، 2 مسئلے 2 لاکھ روپے کے۔ وہ کہتا ہے پیسے ہیں تو دو، میں مسئلے کی کوئی عجز نہیں مجھے۔ آخر وہ چپلیں صحیح نہیں کرتا ہے اور وہ روتا ہوا استاد کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے استاد صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ 1 لاکھ روپے کا، میں تو مجھے کے پاس گیا 2 مسئلے بتا رہا تھا، لیکن اس نے جو ہے آپ کی چپل بھی درست کر کے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا نااہل کے پاس تم چلے گئے تھے مسئلہ لے کر کے، تو نااہل علم کی قدر کیا جانے۔ اب وہ علم دین حاصل کرتا رہا۔ اب اسی درمیان میں اس ہارون رشید نے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میری بیوی زیادہ خوبصورت ہے، اگر چاند زیادہ خوبصورت ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب سارے علماء کرام سے فتویٰ پوچھا گیا کہ آخر کیا ہے؟ لوگوں نے ظاہری حال دیکھی اور ظاہری حال دیکھ کر کے دیکھا کہ بھائی چاند تو زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے بیوی پر طلاق واقع ہو گئی۔ ایسے عالم میں جب سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کہا کہ چلو بہلول کی بارگاہ میں جا کر کے فتویٰ پوچھا جائے۔ بہلول کی بارگاہ میں فتویٰ آیا، انہوں نے اپنے اسی شاگرد سے فرمایا لکھو اس کا جواب لکھو، اور اس نے جب جواب لکھا تو فرمایا طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں پڑی۔ اب لا کر کے وہ فتویٰ دے دیا گیا وہاں پر۔ اب سارے علماء کرام دیکھ رہے ہیں اس فتوے کو، ہم نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ طلاق پڑ گئی، یہ فتویٰ دینے والا کون ہے جو کہہ رہا ہے طلاق نہیں پڑی؟ بھائی انسان کیسے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے چاند سے؟ لہٰذا کہا گیا کہ جاؤ ان کو بلا کے لایا جائے، اور بلا کے لانے کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کس روشنی میں، کس مسئلے سے، کس جزیے کی روشنی میں نکال کر یہ بتایا ہے کہ اس پر طلاق واقع نہیں ہوئی؟ اب ہارون رشید نے کہا ایسے نہیں بلایا جائے گا، انہوں نے بہت ہماری لاج رکھی ہے، ان کو بلانے کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا جائے گا، چنانچہ یہاں سے لے کر کے ان کے گھر تک چاروں طرف سے سپاہی لگا دیا جائے اور ساری قالین بچھا دی جائے، اور جیسے ہی وہ گھر سے داخل ہوں ان کے اوپر روٹوں کی نچھاور کرتے چلے جائیں۔ اب وہ اپنے گھر سے آ رہے ہیں، ان کے اوپر پھول برسا رہے ہیں، نوٹ برسا رہے ہیں، اور یہ ان کی شان نظر آ رہی ہے۔ وہ جب وہاں پر تشریف لاتے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، چنانچہ انہیں اوپر بڑی مسرت پر بٹھایا جاتا ہے، اونچے پر بٹھایا جاتا ہے، سب لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے ذرا بتائیے تو آپ نے کس حساب سے فتویٰ دیا ہے کہ ان کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے؟ ہم نے تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ ان کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی کیونکہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہا ہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الشمس والقمر فی احسن تقویم۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں فرمایا، ہم نے سورج اور چاند کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، کیا آپ غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا اچھا صحیح، کیا آپ کیا پڑھ دیجیے؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قرآن میں سورج اور چاند کے لیے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے سب سے بہترین صورت میں فرمایا، لیکن انسان کے لیے ضرور فرمایا کہ سب سے بہترین صورت میں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، اور ساری مخلوق میں انسان سب سے بہتر ہے، اس لیے چاند سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا اس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو چاند سے
جو بغیر علم کے ہو اور ایک انسان علم والا ہو، اس کی بڑی مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہوا کرتی ہے۔ ایک دن شیطان کا مجمع ہوا کرتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنا اثر بعد تخت لگایا کرتا ہے، اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے اثر کے بعد۔ دن بھر وہ ادھر ادھر مگن ہو جاتے ہیں چیلے، کوئی کدھر ہی کام میں لگا ہوتا ہے، کوئی کدھر کام میں لگا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے جو ہے کسی سے ڈاکہ کروایا، آج میں نے چوری کروائی، آج میں نے بلا جگہ لڑائی کروا دی، آج میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی۔ ہر طرح سے اپنے اپنے کارنامے شیطان کے پاس پیش کرتے ہیں، لیکن شیطان کسی کو بھی مبارکباد اتنی پیش نہیں کرتا۔ ہاں اچھا کام کیا، ہاں اچھا کیا، اچھا کیا، لیکن جیسے ہی آ کر کے ایک کہہ دیتا ہے آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، شیطان جیسے ہی سنتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، شیطان اچھل کر کے اپنے تخت سے نیچے آ جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے، آج تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ سارے لوگ کو اس کے چہرے جو ہے غصہ ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا کام کر دیا اس نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، تو آپ اس کو اتنی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے اتنا چوریاں کروائی، ڈکیتیاں کروائی، لوگوں میں لڑائیاں کروائی، ہمیں کوئی مبارکباد پیش نہیں کر رہے۔ شیطان نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ علم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ صبح صبح شیطان چلا جاتا اپنے چیلوں کو لے کر کے، فجر کی نماز تقریباً ہو چکی ہے، دیکھا کہ ایک دور سے عابد صاحب نماز کے لیے آ رہے ہیں، عابد ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، علم نہیں ہے ان کے پاس، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس۔ دیکھا شیطان دور سے وہ آ رہے ہیں، شیطان کے جب قریب پہنچتے ہیں شیطان کہتا ہے ذرا عابد صاحب تھوڑا رک جائیے، تھوڑا ایک مسئلہ دریافت کرنا، تھوڑا ایک مسئلہ پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں ارے جلدی کرو، نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، مجھے جلدی سے نماز پڑھنی ہے، ذرا پوچھو کیا کیا مسئلہ ہے۔ شیطان اپنی جیب سے ایک شیشی نکالتا ہے، ایک بوتل نکالتا ہے، اپنے بوتل، اور نکالنے کے بعد پوچھتا ہے ذرا عابد صاحب یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں دنیا اور زمین و آسمان کو بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کو بند کر دے؟ انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، چھوٹی سی شیشی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین آسمان کو اس کے اندر بند نہیں کر پائے گا۔ شیطان نے کہا چل ٹھیک ہے چلے جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک عالم صاحب آ رہے ہیں، اب شیطان نے کہا دیکھو ایک عالم صاحب آ رہے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ شیطان عالم صاحب آتے ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے، نکالتا ہے اپنی زبان سے اپنی جیب سے شیشی اور پوچھتا ہے ذرا ایک مسئلہ بتائیے کہ چھوٹی سی شیشی ہے، اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بند کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ارے پاگل، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں زمین آسمان کو بند کر دے، سوئی کے ناکے میں، ناکہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کو بند کر دے۔ اچھا چلے جائیے۔ اب شیطان کہتا اپنے چہرے سے، دیکھا نا علم نے اس عالم کو بچا دیا، اور جس کے پاس علم نہیں تھا اس رب نے اسے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اور وہ لاکھ کوشش کرتا رہے، لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت بیکار چلی جائے گی۔ تو علم جو ہے، علم سیکھ کر کے انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو علم کی بدولت سے انسان کو صحیح راستے معلوم ہوتے ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے میری عبادت صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرور علم حاصل کیا جائے، تاکہ اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ دنیا کا نظام اور دنیا کی جو رنگینی ہے یہ بڑی دیگر منہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیا کے اس حالات کو تو قرآن پاک جب سے نازل ہوا اور برابر اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی بھی حرف کی تبدیلی نہیں آئی۔
آج غیر جو ہے قرآن پاک کو سیکھ کر کے اس سے جو ہے نالج لے رہے ہیں، دوسری قومیں حاصل کر رہی ہیں اس سے نالج، اور جو اصل مسلمان ہے وہ اس سے قابل ہو چکا ہے، اسے عربی عبارتیں بھی پڑھنا نہیں آتی اس کی صحیح طور پہ۔ یہ دنیا کا نظام اس طرح سے ہے کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، پتہ ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ جیسے کہ ایک ملک کا انسان، ایک ملک کا ایک نظام ایسا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی انسان داخل ہوتا، ایک حکومت کا نظام ایسی تھا کہ انسان جو بھی 1 سال کے لیے اسے بادشاہ بنایا کرتے تھے، اور بادشاہ بناتے 1 سال ہوتا، 1 سال کے بعد اسے پھر ایسی ویران جگہ میں چھوڑ کے آ جاتے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، یا تو اسے سانپ کھا جاتے یا بھوک کی وجہ سے مر جایا کرتا تھا۔ ہر کوئی بھی نیا انسان جو شہر میں داخل ہوتا 1 سال کے لیے اسے بادشاہ بناتے اور 1 سال کے بعد اسے ویرانے میں چھوڑ جایا کرتے۔ چنانچہ جیسے ہی 1 سال مکمل ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی نیا انسان جو ہے شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کا بڑھ کر کے سواگت کیا، استقبال کیا اور کہا آپ ہمارے بادشاہ۔ وہ بڑا تعجب ہوا کہ اچانک مجھے حکومت مل گئی۔ تو اس نے جب وہ آیا وہاں پر کہا اچھا مجھے بادشاہ بناتے ہو، تو پہلے بادشاہ کا کیا حال ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمارا جو پہلا بادشاہ تھا تو ہم 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں اور 1 سال کے بعد ہم ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اسے تو پہلے تو بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے حکومت ملی، لیکن جب سوچا کہ 1 سال بعد مجھے بھی چکر میں جانا ہے تو بڑا اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بادشاہ بنتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہاں حالات دیکھے، وہاں پر کیا ہے، وہاں بالکل جنگل بیابان ہے۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد جہاں وہ ویرانہ تھا وہاں تک اتنی اچھی مارکیٹنگ کرا دی، سارے جنگلات کو ختم کرا کے اچھی اچھی دکانیں تیار کرا دی، اچھے سے محلات تعمیر کرا دیے۔ اب 1 سال مکمل ہوا، اس نے کہا کہ چلیے مجھے چھوڑ کے آئیے، وہاں مجھے چھوڑ کے آئیے۔ وہ لوگ بولے نہیں اب ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں آئیں گے، آپ ہمارے مستقل بادشاہ۔ وہ بولا کہ بھائی 1 مہینے 1 سال کی آپ کی وہ لمٹ ہوتی تھی، آپ مجھے 1 سال کے لیے بنائے تھے، مجھے کیوں چھوڑ کے نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہر ان بادشاہوں کو چھوڑ کر کے آتے تھے وہاں پر جو 1 سال کی اپنی حکومت کے اندر رہ کر کے اپنی اس کے 1 سال کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں بھول جایا کرتے تھے کہ ہمیں جنگل میں جانا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے۔ آپ نے تو ابھی 1 سال پہلے سے ہی اپنی بعد والی زندگی کے لیے انتظام کر کے رکھ لیا ہے کہ ہم اگر وہاں چھوڑ کر کوئی آئیں گے آپ کو تو آپ کی وہاں پر زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ جب اپنی زندگی کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں تو لوگ کی زندگی کے بارے میں کتنا اچھا سوچیں گے۔ تو ہماری بھی یہ زندگی ہے دنیا کی، ہم زندگی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہماری جو زندگی بعد والی آنے والی ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، اس بعد والی زندگی کا ہم کوئی سوچ ہی نہیں رہے۔ ہم دنیا میں مگن ہیں، بچوں کے لیے خوب کمانے، اپنے لیے کچھ نہیں کریں، خود رات دن محنتیں کرتے چلے جائیں، نہ دن کی فکر ہے نہ راتوں کی فکر ہے، نیندیں پورے نہیں ہو رہی ہیں، نمازوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور بچوں کے لیے اتنا کما لیا کہ جب بچے وہ بڑے ہو گئے 1 وقت کے لیے روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ماں باپ کو، ادھر الگ پھینک دیا کرتے ہیں، ادھر دوسری طرف پھینک دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے چلیے کر رہے ہیں، صحیح ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، لیکن اللہ کے حکم بھی کچھ ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، اپنی آخرت والی زندگی بھی کچھ ہے، کیونکہ ہمیں یہاں تھوڑے دن فانی دنیا میں رہنا ہے، اور اس فانی دنیا سے پھر جب جانا ہوگا تو وہاں کے لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اعمال کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو یہ اس غافل دنیا سے ایک غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے دن کی جوانی ہے، فنا ہو جانی ہے، باقی تو پھر وہاں پر کی زندگی پھر وہاں کی پانی ہے۔ یہ دنیا کی حالت ہے کہ ایک شخص بچپن کے اندر ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک کوا تار پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا، اب بیٹا جوان ہو گیا، باپ پوچھتا ہے بیٹا وہ تار پر بیٹھا ہوا وہ کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا وہ کوا ہے، ابا وہ کوا ہے۔ پھر ابا سے پوچھتے ہیں بیٹا وہ تار پر بیٹھا وہ کون ہے؟ پھر بیٹا کہتا ہے ابا وہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھ لیا، کہا ابا بار بار بول دیا، ایک بار بتا دیا، سمجھ نہیں آتی کیا؟
کہ وہ کام میں بیٹا کب آئے. اب باپ جو آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں. وہی پرانا بچپن کا ایک کاغذ نکالتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اس کاغذ کو دیکھو, بچپن میں جب چھوٹے تھے تم ایک ہی چیز کو کتنی بار مرتبہ پوچھتے تھے, لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے کبھی بھی طرف لہجہ نہیں اپنایا, کبھی بھی ہم نے جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ہر بار بتایا بیٹا وہ چاند پہ جو بیٹھی وہ چڑیا بیٹھی ہے, کبھی بھی وہ نہیں کس طرح کا اظہار نہیں کیا. حالت یہ ہے انسانوں کے کہ ایک انسان جو ہے اپنے بیٹے کو اس نے بہت بڑی ڈگری دی, اپنی زندگی ختم کر لی اسی میں, کہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیا, کماتا رہا کہ میرا بیٹا اچھی ڈگری حاصل کر لیے بڑا ڈاکٹر بن گیا, اور اس کی زندگی بالکل آخری عمر میں پہنچ گیا. اب باپ آخری عمر میں پہنچ گیا, بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹا گھر پہ آیا. اب گھر پہ آنے کے بعد باپ کے ساتھ کچھ نہیں رہا, دیکھا تو باپ کو کھانسی زیادہ ہو گئی. اب کھانسی کی وجہ سے اس کی بیوی کو پریشانی ہو گئی, بیوی نے کان بھرنا شروع کر دی, کیا تم نے اپنے بابا کیا, ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے, بالکل رات بھر کھانستے رہتے ہیں, ایسا کرو کہ ان کو کہیں دور جگہ چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزر سکے. اب وہ بیٹا جو ہے باپ کے ساتھ ایک کمبل لیتا ہے اور ایک دور جنگل میں کٹیا بنا کر کے چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے اتنی ڈگریاں دے کر آئی, آج یہ بیٹا میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ چھوٹا سا اس کا پوتا بھی چلا جاتا ہے. اب جیسے ہی باپ کو چھوڑ کر کے آ رہا تھا, اس پوتے نے جو ہے کمبل کا ایک ٹکڑا کہا کلائیے کینچی دیجیے, میں بھی اس ٹکڑے کو کاٹ لیتا ہوں. اس نے کہا ارے بیٹے یہ کیوں کر رہے ہیں, اپنے دادا جان کے ٹکڑے کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کہا کہ آج جو ہے حالات ایسے ہیں, آج تمہارے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو آج تم مجھے چھوڑ کر کے جنگل میں آ رہے ہو, کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے, میرے پاس کوئی ٹکڑا رہے گا نہیں پرانا, اس لیے میں بھی کل تمہارے لیے گزارے کے لیے پہلے سے رکھ رہا ہوں, کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہیں جنگل میں چھوڑ کر کے آؤں. اس کو عبرت ملی اور باپ کو اپنے گھر لے کر آیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک انسان بیوی کے کہنے میں لگے گا, ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ابھی لعنت کرتے رہے, نبی کریم آمین فرما رہتے رہے, ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے جس کو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کو راضی کر کے وہ جنت نہ پا سکے. تو فرمایا ایسے شخص پر بھی لعنت ہو, اور جب نبی آمین کہنے والے ہوں تو اس دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کچھ کہا گیا